السلام علیکم دوستوں، ناول یار دلبرم اس قلم راحیلہ خان قسط نمبر 56۔ مہد رات دیر سے واپس لوٹا تھا۔ فلیٹ میں قدم رکھتے ہی وہ سیدھا انفال کے کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ انفال کے سونے کا خیال کر کے وہ بڑی احتیاط سے دروازہ کھولے روم میں داخل ہوا تھا کہ نظر اس پر پڑی۔ سامنے ہی وہ دشمن جان آڑی ترچھی صوفے کی پشت سے سر ٹکا بے آرام سے سوئی ہوئی تھی۔ دائیں ہاتھ کی پشت صوفے پر ٹکا کر وہ ہتھیلی پر چہرہ ٹکایا، سر صوفے کی پشت سے لگا، دوسرا ہاتھ گود میں دھرے ایک پاؤں کا گٹھنا اٹھا مڑے جبکہ دوسرا فرش کو چھو رہا تھا۔ اس کے کھلے بال کمر پر لہرا رہے تھے۔ وہ ابھی تک اسی ڈریس میں ملبوس تھی جبکہ دوپٹہ آدھا صوفے اور آدھا زمین پر تھا۔ اس کے کومل چہرے سے بے چینی واضح طور پر رونما تھی کہ مہد نے لاب پنچے اور ماتھے پر 2 بال پڑے تھے، گویا اسے انفال کا یوں سننا ناگوار گزرا تھا۔ وہ اپنا خیال بھی نہیں رکھ سکتی تھی۔ مہد نے سر جھٹکا اور ڈور لا کر کے اس کی جانب بڑھا۔ وہ اس کے پاس آ کر رکا تھا کہ نظر اس کی شفاف گردن پر پڑی۔ صوفے کی پشت سے سر تھوڑا اوپر کر کے ٹکانے سے اس کی شفاف دودھیا گردن صاف نظر آ رہی تھی۔ اس پر تضاد اس کے نظر آتی ہلکی میل سبز وینز نے مہد کو بری طرح اٹریکٹ کیا تھا کہ وہ یک ٹوک اس کو دیکھ رہا تھا۔ بلا شبہ انفال بلا کی حسین تھی، اتنی کہ کسی کو بھی اپنے حسن سے گھائل کر سکتی تھی۔ اس پر اس کا شرارتی پن اور معصومیت نے اسے مزید پیارا بنا رکھا تھا، جبکہ وہ خود سے اپنے حسن سے لاپرواہ بالکل انجان تھی۔ مہد کی آنکھوں میں یکدم خمار در آیا تھا، حلق میں جیسے کانٹے سے چبھنے لگے تھے، جبکہ دل مچل اٹھا تھا، دھڑکنیں بڑھنے لگی تھیں۔ وہ اس کی تھی، صرف مہد ارسلان خان کی، اسے صرف مہد ارسلان خان کے لیے بنایا گیا تھا۔ تو گویا محبت کی ابتدا ہوئی تھی، نہیں وہ تو بہت پہلے ہو چکی تھی، شاید انفال کو اس کے نام سے منسوب ہوتی وہ اس کی بن چکی تھی۔ بس ایک خول اس نے خود کی گر چڑھا رکھا تھا جو کہ اب چٹکنا شروع ہو گیا تھا، پر ابھی بھی وہ اس بات کا اعتراف کرنے سے قاصر تھا کہ اسے انفال مہد ارسلان خان سے محبت ہے۔ بہت جلد مہد یہ تسلیم کرنے والا تھا کہ وہ بھی مریض عشق میں مبتلا ہو چکا ہے، اور جس دن اس نے خود سے اعتراف کرنا تھا ساری دنیا مہد ارسلان خان کی محبت کے قصے سنے گی۔ انفال بچپن سے ہی مہد کو بری طرح ڈسٹرب کر چکی تھی، پر اب تو بات ہی کچھ الگ تھی۔ مہد اپنی ساحرانہ گرے آنکھیں اس کے نقوش پر جمائے احتیاط سے اس کی جانب جھکا تھا، ہاتھ دائیں بائیں رکھے وہ اس کے بے حد قریب ہوا تھا۔ اس کے دلکش کنجن وجود سے اٹھتی دل فریب مہک مہد کے نتنوں سے ٹکرائی تھی کہ بے سختہ مہد نے گہرا سانس کھینچ کر اس خوشبو کو خود میں اتارا تھا۔ خمار آلود نظریں اس کے چہرے سے ہوتی تھوڑی سی پھسلتی گردن پر آن ٹھہری تھیں، تبھی وہ اس کے کان کے قریب ہوا تھا اور سلگتے لب اس کے کان کے لو پر رکھ کر دل دھڑکا دینے والی سرگوشی کی تھی۔ عادت پڑ رہی ہے مجھے تمہاری خوشبو کا، ایڈکٹ ہو رہا ہوں، میرے حواسوں پر سوار ہو رہی ہو تم، سن شائن بری طرح ڈسٹرب کر رہی ہو، میرے دل کو دھڑکا کر میرے جذبات میں شیتیں برپا کر رہی ہو، اور یہ شیتیں تم سے جدا کر کے میرا کرنے میں پال نہیں لگائے گی۔ بچ کر رہو مجھ سے، ورنہ میں اپنی کرنے پہ آیا تو دنیا سے کٹ کر رہ جاؤ گی وائٹ للی۔ وہ گمرتن سرگوشی اس کے کان میں انڈیل کر اس کی سرہائی دار نازک سی گردن پر تشنہ لب رکھ چکا تھا کہ انفال نیند میں اپنی گردن کو جرستہ محسوس کر کے کسمسائی تھی، پر ادھر پرواہ کس سے تھی؟ وہ مدوشی میں ڈوبتا لبوں کو مس کرتا، اس کو محسوس کرتا، اس کی خوشبو میں سانسیں لیتا دیوانہ ہو چلا تھا۔ کچھ دیر بعد خود کو سیراب کرنے کے بعد وہ اس کی نیند کا خیال کیے وہ سرکش جسموں کی تنابیں کھینچتا دور ہوا تھا۔ اس کی چند لمحوں کی شیتوں سے انفال کی گردن پر سرخ دبے سے بن گئے تھے کہ مہد نے اس کی گردن کو اپنے انگوٹھے سے سلایا اور سائیڈ سمائل پاس کی تھی، گویا اسے اپنے شیتوں کے نشان انفال کی گردن پر بڑے بھلے لگے تھے۔ ناٹ بیڈ، اتنا تو بنتا ہے یار، یا اس سے بھی کچھ زیادہ، بٹ فی الحال تم اس پوزیشن میں نہیں ہو کہ میری جنون کھیزیاں برداشت کر سکو نازک جان۔ وہ زریلا بڑبڑایا تھا اور اس کے دھان پان نازک وجود کو باہوں میں بھرے بیڈ کی جانب بڑھاتا۔ اس دوران انفال کسمسا کر اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی تھی۔ مہد نے احتیاط سے اسے بیڈ پر لٹایا تھا اور ہولے سے کمفرٹ اس پر ڈال کر اس کے ماتھے پر لاب رکھے دور ہوتا کبرڈ سے ڈریس لے کر واش روم بند ہو گیا۔ کچھ دیر بعد وہ فریش سا بلیک ٹراؤزر میں شرٹ لیس بہہ رہا ہے، اس کے کسرتی بازو اور چوڑے وسیع سینے پر پانی کی بوندیں چمک رہی تھیں جنہیں خشک کرنے کی زحمت نہیں کی تھی کہ وہ ٹاول سے بال رگڑ کر خشک کرتا اسے صوفے پر اچھال کر بیڈ کی جانب آیا۔ مہد انفال کے پہلو میں اس کے برابر لیٹ کر بنا کوئی لمحہ ضائع کیے اسے اپنی جانب کھینچ کر اپنے سینے پر لٹا چکا تھا
کہ बाजू की उसकी कमर पर मजबूती से गिरफ्त जमाए, इनफाल का सारा सीने पर जमाए, उसे मुकम्मल तौर पर खुद में कैद किए हुए था कि वो आधे से ज़्यादा महज के ऊपर थी। इनफाल यकदम उससे बेसुकूनी की आलम में मज़ाहमत कर गई थी। इससे पहले वो उठती महद ने एक हाथ उसकी वेस्ट में डाले, दूसरे से उसकी बाल सहलाने लगा था कि महद की उंगलियों को लम्हा अपने बालों की जड़ों में चलता उसे कदरे नींद में पुरसकून कर गया था कि वो इस लम्हा को महसूस करती खुद को महद के हवाले की ख्वाबों की दुनिया में मगन थी। महद ने दिलकश मुस्कुराहट लबों पर जमाए पाँव की मदद से कंफर्टर खींचकर दोनों पर डाला और उसके बालों में चेहरा छुपाए आंखें मूंद गया। आज का दिन काफ़ी थका देने वाला था, इसलिए जल्द ही वो भी इनफाल के संग उसे खुद में छुपाए जल्द ही नींद की वादियों में उतर चुका था। बदर वो जो कब से जागी हुई उसकी जाग आने का इंतज़ार कर रही थी, पर वो तो उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी जरीन ने उसके शाने पर हाथ रखे वो हिलाया। बदर ने हंकार भरी, उठो भी। जरीन काफ़ी जंजलाई हुई सी बोली, क्यों जन्म? वो नींद भरी आंखें खोलने की कोशिश करता बोझल आवाज़ में मिनमिनाया और शिद्दत से उसके रुखसार पर जसारत कर दी। मुझे फ्रेश होना है। जरीन ने अपनी परेशानी बताई। तो मना किसने किया है? वो उसके कंधे पर सार रखे बोला, जबकि बदर के हाथ उसकी कमर और बालों में थे, जबकि वो खुद उस पर झुका सोया हुआ था। तुम तो दूर हटो। वो अपनी और उसकी पोजीशन का एहसास दिलाती बोली, नहीं अभी मेरा मूड नहीं। बदर मजीद उस पर फैल कर उसकी राह फरार बंद कर गया। बदर नहीं प्लीज़। उसको पटड़ी से उतरता देख जरीन चीखी, हमारी ज़िंदगी की नई शुरुआत की पहली मॉर्निंग यादगार बनाने दो। वो उसके गाल पर लब रखता बोला, सब वेट कर रहे होंगे। जरीन ने उसके शाने पर हाथ रखे दूर करना चाहा। करने दो, तुम बस मुझ पर ध्यान दो। बदर कहता ही उसको मजीद बोलने का मौका दिए उसकी सांसों को कैद करता उस पर झुक चुका था। खटफट की आवाज़ सुनकर समत की आंख खोल गई। उसने बेसख्ता हाथ बराबर जगह पर मारा, पर जगह खाली थी। तभी उसने मुंदी मुंदी सी आंखें खोली। सामने ही वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी ड्रायर से बाल खुश कर रही थी। आसमान मेरी जान, इतनी जल्दी उठ गई तुम? वो जल्दी से बिस्तर छुड़कर उसकी जाने बया। हाँ मुझे नींद आ रही थी। फलक नजरें चुराती बोली। उसे समझ से शर्म आ रही थी। सुमद ने खुशमगी नज़रों से उसका शर्माया लुजाया रूप देखा था। भीगे सरापे में वो निखरी निखरी सी इंतहा की प्यारी लग रही थी। समद के रंग में रंगी वो नारंगी रंग के सूट में हम रंग दुपट्टा शाने पर फैलाए उसका दिल धड़का गई थी। और नींद क्यों नहीं आ रही थी जान? वो उसको हक किए मिरर में अपना और उसका अक्स देखता बोझल आवाज़ में बोला, क्यों? जब सोने का वक्त था तब तो तुमने सोने नहीं दिया। फलक घूर कर रवानी से बोल गई, पर जब समद की आंखों में छिलकते तकाज़ों को देखा तो जल्दी नजरें झुका गई। अब रात में सोने का ख्याल तुम दिल से निकाल दो, दिन को जितना सोना है सो लिया करो। वो उसकी गर्दन पर नाक मिस करता मखमूर आवाज़ में बोला, समद मुझे तैयार होना है। उसकी गुस्ताखियों पर वो शर्म से बोले, तुम्हें किसने कहा कि इतनी जल्दी तैयार हो? वो उसको ज़रा सख्त आवाज़ में सुनाकर उसको समझने का मौका दिए बगैर बाहों में भरे बेड की जानिब बढ़ा। समद नो। फलक चीखी, यस मेरी जान। क्या करूं? तशनगी और बढ़ गई है यार। समद बोझल आवाज़ में बोला, समद नहीं, मुझे अब नीचे जाना, कल रात से हलकान हो रही हूँ मैं। फलक भड़क कर बोले, मेरी जान आदत डालो उसकी, जिस तरह तुम्हारी ज़बान चल रही है लगता है रात वाली डोज कम थी, मज़ीद देनी पड़ेगी मेरी जान को। समद खुशी से मुस्कुराता हुआ बोलकर फलक को बोलने का मौका दिए बगैर उसकी सारी मज़ाहमतें बेकार बनाए उसको अपनी गुनाहों में कैद के मन मानिए करता चला गया। जबकि फलक उसकी सरगोशियों और गुस्ताखियों पर ठीक से घूर भी ना सकी और उसके सीने में छुपती चली गई। शम्मास रुशाने पर कदरे झुका उसके चेहरे के नकूश में खोया हुआ था। उसके उनाबी लबों पर मुस्कुराहट जमी थी। वो उसके बाजू पर सर रखे उसके पहलू में उसकी शर्ट पहने सुकून की नींद सो रही थी। जबकि शम्मास तो एक पाल के लिए भी सो ना सका था। पहलू में जान में बस्ती मता जान हो तो नींद किस काफिर को आती है। शम्मास के बाएं बाजू पर वो सर रखे उसके बेइंतहा करीब सोई हुई थी, जबकि उसका दायां हाथ मुसलसल रुशाने के बालों से छेड़खानी कर रहा था। शम्मास की भारी टांगें रुशाने की नाजुक टांगों पर जमी हुई थी कि गोया वो किसी भी किस्म की हरकत करने से कासिर थी। शम्मास का बाल फैलाता हाथ कभी उसके चेहरे की नरमी महसूस करता तो कभी चेहरे से गर्दन तक का सफ़र तय करता उसकी शायरक सुलाने लगता, तो कभी अपने लबों का दहकता लमस रुशाने पर निछावर करने लगता। हत्ता कि वो रुशाने के पूर को अपने लमस से महका चुका था। उसका नाजुक सरापा, उसकी खूबसूरत अदाएं, उसका सुंदर मुखड़ा शम्मास को मज़ीद गर्विदा बना चुका था कि शम्मास की मोहब्बत मज़ीद कई गुना बढ़ गई थी। माई लेडी, माई क्वीन, माई प्रिंसेस, लव यू सो मच। रोशान ने बोझल आवाज़ में उसके कान में सरगोशी करता जज्बात में उठते तूफ़ान के पेश नज़र वो ज़ब्त खोता मुकम्मल उस पर झुक गया और उसके गर्दन में चेहरा छुपा कर अपने लम्हा से आशना करवाने लगा।
روشانہ جو نیند میں گھر کے مزے سے سو رہی تھی کہ یکدم خود پر بوجھ اور گردن پر ہوتی چبھن محسوس کر کے وہ کسمسائی۔ خان سونے دینا۔ روشانہ نے ہلکی سی آنکھیں وا کر کے خود پر جھکی شمس کو دیکھ مدھم سی سرگوشی کی۔ اور کتنا سوئیں گی روشانہ؟ شمس نے چہرہ نکال کر اس کے روبرو کرتے نچلے لب کا کنارہ دانتوں تلے دبائے استفسار کیا کیا میں نے زیادہ سو لیا؟ ٹائم کیا ہوا ہے؟ اس کی بات پر روشانہ نے چونک کر آنکھیں کھولی۔ میری پناہوں میں ہیں آپ، ٹائم کیا ہوا ہے اسے چھوڑیں، بس آپ نے جتنی جلدی نیند پوری کرنی تھی کر لی، اب مجھے وقت دیں، شمس گمبھیر آواز میں کہہ کر اس کو دیکھنے لگا۔ اس کی بات پر روشانہ کی آنکھیں پھیل گئی تھیں جبکہ شمس نے مسکراہٹ دبائی۔ میں کل رات سے آپ کو ہی وقت، وہ بولتے ہی ایک دم رک گئے کہ شمس کا بے ساختہ دل فریب کہکا گونجا تھا۔ میں تو سر زندگی آپ کا وقت صرف اپنے لیے چاہتا، آپ ابھی سے تھک گئی ہیں شمس؟ اس کی ناک فنک کی مروڑتا گمبھیر آواز میں بولا۔ پر میں ابھی سونا، نو مور سونا پرنسس، مجھے کسی ضروری کام سے جاننا ہے، سارا دن مصروف گزرے گا، اس لیے کچھ لمحے آپ کی قربت میں گزارنا چاہتا۔ وہ بغیر اس کی سنے روشانہ کو قید کیے دیوانہ وار اس پر جھکتا چلا گیا اور وہ مسکرا کر خود کو اس کے حوالے کی آنکھیں موند گئی۔ رومنا بھوکی پیاسی رسیوں سے جکڑی کرسی سے بنتی ہوئی تھی۔ ہوش میں آتے ہی اس نے چیخ کے لیے منہ کھولا پر اس کے منہ پر ٹیپ لگی تھی۔ کل سے وہ اسی پوزیشن میں رہنے کی وجہ سے ڈال ہو گئی تھی، اس بند کمرے میں جہاں چھت سے قدرے نیچے چھوٹا سا روشن دان تھا جس سے اس ٹور نما کمرے میں ہلکی ہلکی روشنی تھی جس سے دن کے اجالے کا پتہ ہو رہا تھا۔ وہ کافی بار کوشش کر کے ہاتھ کھولنے کی کوشش کر چکی تھی پر ناکام ٹھہری۔ اسے اس اندھیرے سے وحشت ہو رہی تھی، اسے بے ہوشی کی حالت میں یہاں باندھ کر وہ دوبارہ کوئی بھی اس کمرے میں نہیں آیا تھا۔ وہ ہلکتار کرتی ہراسان نظروں سے دروازے کی جانب دیکھ رہی تھی۔ خواتین و حضرات، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے اپڈیٹ سب سے پہلے مل سکیں۔ خدا حافظ۔